اللہ کے محبوب نے فرمایا جتنا قرآن تجھے یاد ہے، جتنا حصہ تجھے یاد ہے، اتنا ہی اپنی بیوی کو بھی یاد کروا دینا، میں اس حق کے مہر پہ آمنہ کا لال تیرا نکاح پڑھا دوں گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احب اللہ فلیحبنی ومن احبنی فلیحب اصحابی ومن احب اصحابی فلیحب القرآن ومن احب القرآن فليحب المساجد فإنها أفنية الله تعالى في الأرض وصدق رسوله النبي الكريم۔ يا خير من دفنت باللقاء أعزمه فتاب من طيبهن القاء واللكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكده فيه العفاف وفيه الجود والكرم، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساتع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين مزاجع، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه۔ انتہائی واجب الاحترام قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگان دین، برادران اسلام، آج مدرسہ دارالقرآن حویلیہ کی سالانہ تقریب سعید پروقار تقریب دستار فضیلت تقسیم اسناد میں اور آپ جمع ہیں۔ اللہ رب العزت میرا آنا آپ حضرات کا یہاں مل بیٹھنا، دین کی باتیں سننا سنانا، اللہ اس سارے عمل کو قبول فرما لے، اور اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما کر میرے لیے، آپ کے لیے، پورے علاقے کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میزبان مکرم نہایت ہی مخلص و بیلوس جناب قاری شریف اللہ صاحب، حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر اساتذہ کرام،
اور آج کی اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دینے والے برادر مکرم حضرت مولانا طفیل معاویہ صاحب، سب کا نام لوں گا تو ایک طویل فہرست ہے۔ امید ہے ہمارے علماء کرام ان ناموں کو فرض کفایہ سمجھ کر خوشی سے قبول فرمائیں گے۔ حضرت سیکرٹری صاحب بڑی محبت سے دعوت بھی دے رہے تھے، محبت بھری باتیں بھی کر رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کا بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، اب جوانی دیکھ رہے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا علماء سے بھی، ان سے بھی، کہ آپ ہمارے لیے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما کر ہم سے کوئی دین کا کام لے لے، کیونکہ ہم نے اپنے اکابر سے یہی سبق سنا ہے کہ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہم تو اپنے اکابر کے پڑھائے ہوئے سبق کو لے کر پھر رہے ہیں، نہ ہم کوئی خطیب ہے نہ کوئی اتنے بڑے ہیں، بہرحال نسبتیں بڑی ہیں، بات نسبت کی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ان نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بغیر تمہید کے صرف دو باتیں آپ سے عرض کر کے پھر اجازت لوں گا۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ ماحول بڑا ٹھنڈا ہے، سردی بھی ہے، اور میں آپ کو اگر بار بار تنگ کروں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، چادروں سے ہاتھ نکال کر کہیں، ہاں جی دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں، یہ مجھے مناسب نہیں لگتا، لیکن یہ کہ اگر آپ کو کوئی بات دل پہ لگے تو آپ بڑی محبت سے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیں، کہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ایک اور گزارش اگر آپ سے کروں گا، اگر ناراض نہ ہو ابتدا میں، تو آپ حضرات تھوڑے تھوڑے اپنی جگہ سے اٹھ کے آگے آ جائیں، تھوڑے تھوڑے اٹھیں، ذرا حرکت کریں، جزاک اللہ۔ میں نے کہا جو ناراض ہوتا ہے وہ نہ اٹھے، جو نہیں ہو رہا وہ آگے آ جائے۔ ظاہر ہے یہ مجمع اور بھی آ رہا ہے تو حضرات کے لیے جگہ بن جائے گی۔ مسجد چھوٹی ہے میرا خیال سے، اس وجہ سے یہاں باہر انتظام ہوا، لیکن انشاءاللہ ایمان کی حلاوت آپ کو ملے گی۔ آپ اللہ کے محبوب کا تذکرہ سنیں گے، صحابہ کی مدحت سنیں گے، قرآن و سنت کے موتی علماء سے سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان گرم ہو جائے گا۔ یہ جو حسین چہرے مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، آج ان کی خوشی میں یہ تقریب منعقد ہے، میں اور آپ جمع ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھ لیا، یاد کر لیا، حفظ کر لیا، ان کے لیے تو بڑے مقام ہے جی، یہ تو مکمل قرآن یاد کرتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہم جو قرآن مجید عام لوگ دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم جو تلاوت کرتے ہیں اس کا ہمیں کیا ملے گا؟ مشکات شریف کی روایت اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا دنیا والوں قرآن پڑھا کرو، مایوس نہ ہوا کرو۔ اب مسجد و محراب، ممبر و محراب سے وابستہ لوگ ہیں، لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، استاد جی مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، شاہ صاحب مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس 2024 اور 25 کی بات کر رہا ہوں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آ کر اس ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، استاد جی ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں قرآن پڑھو، کیا ملے گا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔
اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، زبان نبوت نے فرمایا، معصوم زبان نے فرمایا۔ اب ایک معنی وہ ہے جو محدثین کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، ہم طالب علم ہیں تو میں طالب علمانہ انداز میں معنی کروں گا۔ اگر معنی سن کے پورے مجمع کا ایمان جاگ جائے تو پھر آپ نے مجھے سبحان اللہ سنانی ہے، تو پھر میں چلتا رہوں گا۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، زبان نبوت نے فرمایا، معصوم زبان نے فرمایا، پریشان کیوں ہوتا ہے، ندامت کا کیوں اظہار کرتا ہے؟ قرآن پڑھنا تیرا کام ہے۔ اگر تجھے قرآن کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، یہ آیتیں مجھے کیا کہہ رہی ہیں، اس سورت کا شان نزول کیا ہے، اس سورت کا شان ورود کیا ہے، ان دو سورتوں کا آپس میں ربط کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کہتے ہیں اگر تجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں، حضور کا فرمان ہے تو قرآن کی تلاوت کر، شوق سے پڑھ، قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، صبح شام قرآن کی تلاوت کے پڑھنا تیرا کام ہے۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں اتنا ثواب تجھے ملے گا کہ اللہ ثواب کے دامن سے تجھے مالا مال کر دیں گے، ثواب ملے گا، بھرپور ثواب ملے گا، ثواب اتنا ملے گا قرآن پڑھنے پہ۔ اب آپ مجھ سے اگلی دلیل پوچھیں کتنا ثواب ملے گا؟ باقی قرآن چھوڑے آئے، بسم اللہ پہ تھوڑی بات کرنے لگا ہوں۔ میں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تحفظ پڑھنے کے بعد پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ میں قرآن سنا رہا ہوں، دوڑے مرثیے مجھے نہیں آتے، نہ مجھے قصے کہانیاں خوابیں آتی ہیں۔ میں یہ آپ کو سناؤں گا، اللہ کا قرآن سناؤں گا یا حدیث خیر الانام سناؤں گا؟ اللہ اکبر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بسم اللہ کی تفسیر میں مفسرین کرام بڑی عجیب بات لکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اور دنیا والوں تمہیں کیا پتا ہے جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ اور فرمایا بسم اللہ کے حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ بسم اللہ کے حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ اور جہنم کے دروازوں پر اللہ نے جو ڈپٹی لگائی ان فرشتوں کی وہ کتنے ہیں؟ اب معنی سن کے بس جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑے وہ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ پڑھنا، بقرہ پڑھنا، نساء پڑھنا تو دور کی بات ہے، آل عمران پڑھنا، مائدہ پڑھنا، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، ابراہیم، حجر، نحل، بنی اسرائیل، کہف، طٰہٰ، مریم پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ جنہوں کو بڑا حافظہ اچھا لگتا ہے وہ بھی آہو سبحان اللہ۔ قرآن یاد کرا دے کرو، طلباء کو سورتیں بھی یاد کرا دے کرو۔ میں نے ایک طالب علم سے تقریر کے بعد ایک جگہ میں پوچھا، میں نے کہا حافظ ہو؟ کہتے ہیں استاد جی حافظ ہوں، خدمت میں تھا۔ میں نے کہا اچھا یہ الیہ یرد کون سا سپارہ ہے اور اس میں سورت کون سی ہے؟ وہ سورت بتانے سے بھی قاصر رہا اور سپارے کا نام بتانے سے بھی قاصر رہا۔ تھوڑی سی کیا کریں بچوں کو ذرا محنت، تھوڑی سی مزید کیا کریں۔ ہمارے ادارے ماشاءاللہ اچھی محنت کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ ہم طلبہ بھی نا کمی کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بات لمبی ہو جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد 19 ہے اور بسم اللہ کے حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ حویلیہ والوں حدیث سن کے خوش ہو جاؤ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا جو اخلاص نیت کے ساتھ صدق کے دل کی گہرائیوں سے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ
اس کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات عطا فرمائیں گے. اب کیوں نہ نجات ملتی کہ قرآن پڑھو تو نجات ملے گی نا, قرآن پڑھو گے تو تب نجات ملے گی. اللہ اکبر. عرض میں یہ کر رہا تھا, پھر بات لمبی ہو رہی ہے نا, عرض میں یہ کر رہا تھا یہ قرآن پڑھنے والے بچے ان کے چہروں کا آپ دیدار کریں, ان کے مرتبوں کا آپ دیدار کریں. اللہ کا قرآن بولا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے 3 طبقے. اللہ تو فیض صاحب اتاؤ جی سونے وہ کو بلا کے تسی آپ ہونا ہے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ہمارے استاد محترم ایک معنی کیا کرتے تھے, وہ معنی میں آپ کو سنانے لگا ہوں. قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے 3 طبقے. کتنے؟ 3. پہلا طبقہ فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, دوسرا طبقہ فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, تیسرا طبقہ فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اب علماء بیٹھے ہیں, میں وہ تفسیری کوئی معنی نہیں کروں گا, میں اپنے اساتذہ کا ایک معنی آپ کو سنانے لگا ہوں. فرمایا بعض طلباء ایسے بھی ہیں قرآن پڑھنے والے جو قرآن مجید بھی پڑھتی لیکن ان سے فرائض میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے نا, کبھی کبھی برداشت کر لیا کرو, کوئی بات نہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا بعض طلباء ایسے بھی ہیں قرآن پڑھنے والے جو قرآن سبق اپنے وقت پہ یاد کرتے ہیں, منزل بھی ٹھیک یاد کرتے ہیں, سب کی پارا بھی ٹھیک یاد کرتے ہیں, اور درمیانی اعتبار سے باقی باتوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تیسرے نمبر پہ فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا تیسرے نمبر کے وہ طلباء بھی ہیں. سنو حویلیاں والوں, معنی سنانے لگا ہوں, اور یہ معنی میرا نہیں ہے نا, سند المحدثین اللہ اکبر شیخ حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ کا معنی سنانے لگا ہوں. وہ اس آیت کا معنی کیا کرتے تھے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا تیسرا طبقہ وہ ہے رات کو سبق بھی یاد کرتے ہیں, سب کی پارا بھی یاد کرتے ہیں, منزل بھی یاد کرتے ہیں, رات لیٹ تک جاگتے رہتے ہیں, صبح تہجد کے لیے پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تیسرا طبقہ ہے. بعض طلباء نا, ہمارے بزرگ بات سنایا کرتے تھے کہ طلباء آتے ہیں نا رات کو, ہم پروگراموں سے واپس آتے ہیں تو طلباء رات کو کھڑے ہو کر 2 بجے 3 بجے تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اب آپ پوچھیں گے کہ ان تینوں طبقوں کے لیے فیصلہ کیا ہے؟ حضرت مولانا عبد الوحید صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں. حضرت اوپر آ جائیں نہ, اتھا آ جائیں استے کولا. اصل میں آج میں نے جلدی سفر کرنا ہے, ایک تقاضا ہے میرا, میں نے آگے نکلنا تھا, اس کی وجہ سے میں بیان جلدی کر رہا ہوں, ورنہ مولانا طفیل صاحب قاری شریف اللہ صاحب کا یہ اصرار تھا کہ آپ بعد میں کر لیں گے, لیکن میں نے اجازت لینی ہے. بہرحال آپ جو محبت سے سن رہے ہیں ذرا ایک دفعہ مجھے سبحان اللہ سنا دیں. اللہ اکبر. ان قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے 3 طبقے. اب ان کے لیے اللہ کا کیا قانون ہے سنو. آگے اسی قرآن کی اگلی آیت بولی جنات عدن يدخلونها. اللہ فرماتے یہ پڑھنے پڑھانے والوں کو تم بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو, تانے کستے ہو, آوازیں کستے ہو. ایسی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ملا جا رہا ہے, یہ ملانا جلدے, اے حویلیاں دے بازار بے ملانا جلدے, اس کو دیکھو. نانا آؤ میں اپنے رب کے قرآن سے پوچھتا ہوں ان کا مقام کیا ہے, پڑھنے والوں کا کیا مقام ہے, پڑھانے والوں کا کیا مقام ہے. اللہ اپنی قرآن کی سطروں میں اعلان کر کے کہہ رہے ہیں جنات عدن يدخلونها. اللہ فرماتے ہو دنیا والوں تمہیں کیا پتا ان کے مقام کا, ان کی عزت و شان و مرتبت اور رفت کا.
میں رب یہ اعلان کرتا ہوں میں نے ان تینوں طبقوں کے لیے اپنی جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ جی صرف جنت ملے گی؟ نہیں، فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ دنیا میں ان کا پھٹا پرانا لباس ہوتا تھا، بعض دفعہ کپڑے بھی اچھے نہیں ہوتے تھے، واسکٹ بھی پھٹی ہوتی تھی، لوگ کہتے ہیں ان کے کپڑے دیکھو، ان کا پرانا لباس دیکھو، یہ ہم پہ باتیں کرتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں توحید سناتے ہیں، ہمیں حضور کی رسالت سناتے ہیں، ہمیں عظمت صحابہ کے ترانے سناتے ہیں، ان کا مقام تو دیکھو نا، ان کے کپڑے اچھے نہیں اور ہمیں تبلیغ سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے دنیا میں ان کے کپڑے تم دیکھتے ہو، لیکن اب یہ میری جنت میں آئیں گے، یہ جب میری جنت میں آئیں گے میں رب یہ اعلان کرتا ہوں میں ان کو کوئی عام لباس جنت میں ان کے زیب تن نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو ریشمی لباس زیب تن کروں گا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔ کہتے سبحان اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا اللہ نے بڑا مقام رکھا ہوا ہے۔ قرآن مومنین کے لیے، میرے اور آپ کے لیے مقام کے علاوہ اللہ نے اس کو رحمت بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ایک بات سنا کے بعد سے بیٹھوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے۔ حضور نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بچوں نے قرآن مجید یاد کیا، انہوں نے پھر عمل کر کے اس کے مطابق زندگی گزاری، ان کو جو مقام ملے گا اس کی تو بڑی شان ہے۔ آؤ ذرا میں تمہیں ان کے والدین کا بھی مقام سناتا ہوں۔ ماشاءاللہ مفتی عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں۔ اب توجہ میری طرف، میں وہ حدیث سنا رہا تھا پھر میں رب ٹوٹ جائے گا نا۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ۔ اللہ جی ان کا تو اپنا مقام ہے، ان کے بڑے درجے بڑے مراتبے، ان کے والدین کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ جی ان کے والدین کے دل میں بات آئے گی، آتی ہے نا بعض دفعہ، اس پر کئی مثالیں ذہن میں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ والدین کہیں گے میں نے اس مہنگائی کے عالم میں سارا دن بازاروں میں مزدوری کی ہے، اگر اس بچے کو میں اپنے ساتھ مزدوری پہ رکھتا، شام کو یہ مجھے 1000 روپیہ لا کر میرے حوالے کرتا، اگر میں اس کو اپنے ساتھ کام پہ لے کے جاتا، شام کو یہ 2000 روپیہ میرے ہاتھ پہ رکھتا، لیکن میں نے بیماری کے عالم میں، سفید بالوں کے ساتھ، تنگ دستی کے عالم میں، کمر میں ری چکی ہوئی تھی، ضعف کی حالت میں سارا دن حویلیوں کے بازار میں مزدوری کر کے ان کے لیے میں راشن گھر میں اکٹھا کرتا رہا، لیکن بچوں کو میں نے مدرسہ دارالقرآن میں قاری صاحب کے حوالے کر دیا، آپ ان کو قرآن پڑھائیے، ان کا خرچہ بھی میں دوں گا، کپڑے بھی میں بنا کے دوں گا۔ ماں کہے گی اللہ جی میں نے ان کو صبح تہجد کے وقت اٹھایا ہے نا، میری نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی، میں ان کو کپڑے دھو کے دیتی، پھر استری کر کے دیتی، صبح اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کے مدرسہ روانہ کرتی۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں ان والدین کا کیا مقام ہوگا جن والدین نے سختی کے عالم میں اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھایا، 3-4 سال مدرسے میں بوجھ برداشت کر کے تعلیم دلوائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دنیا کے والدینوں اور پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں محبوب یہ اعلان کرتا ہوں البس والداہ تاجا یوم القیامہ، کل جب تم میدان محشر میں آؤ گے
میرے سامنے آؤ گے نا اللہ تمہارے سر پہ ایسا تاج سجائیں گے جس تاج کی روشنی اس دنیا والے سورج کی روشنی سے بڑھ کے ہوگی. اللہ اکبر. یہاں ایک روایت سناتا ہوں مشکات کی شرح میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب روایت نقل کی ہے. فرمایا میدان معاشر سجے گا, اللہ کے محبوب بھی ہوں گے, سیدنا داؤد بھی ہوں گے, سیدنا موسیٰ بھی ہوں گے, سیدنا عیسیٰ بھی ہوں گے, اللہ کے محبوب خود بھی موجود ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ خود کرسی عدالت پہ جلوہ فروز ہوں گے. فرمائیں گے ان والدین کو سامنے لاؤ, ان بچوں کے والدین کو میرے سامنے لاؤ. اللہ جی کیا کرنا ہے نا, ذرا تم سامنے تو لاؤ, سٹیج میرے سامنے قائم کرو. سیدنا داؤد آئیں گے, فرمائیں گے اللہ جی اجازت مجھے دیجیے, آج ان والدین کے سروں پہ تاج میں سجاتا ہوں. اللہ فرمائیں گے نانا داؤد تیری بھی ضرورت نہیں ہے. روایات میں آتا ہے سیدنا موسیٰ تشریف لائیں گے, اللہ فرمائیں گے موسیٰ تیری بھی ضرورت نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ آئیں گے, اللہ فرمائیں گے عیسیٰ تیری بھی ضرورت نہیں ہے. آخر میں امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اللہ کے محبوب کہیں گے او اللہ جی انہوں نے قرآن میری محبت میں پڑھا تھا, میرے ترانوں میں پڑھا تھا, میری محبت میں گرفتار ہو کر بن دیکھے انہوں نے قرآن یاد کیا, اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری. آج یہ اعزاز میرے حوالے کیجئے نا, میں ان کے والدین کے سروں پہ تاج خود سجاتا ہوں نا. سنو سنو حویلیاں والو, اللہ اکبر. اللہ فرمائے کہ او میرا سوڑا پیغمبر, او میرا سوڑا پیغمبر, آج تیری بھی ضرورت نہیں ہے, آج تیری بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ خود آگے آئیں گے, ان والدین کو سامنے لائیں گے اور اپنے دست قدرت سے اللہ اس تاج کو ان والدین کے سروں پہ خود سجائیں گے. خود سجائیں گے. اللہ یار یہ کتنا بڑا مقام ہے. اس مقام کو چھوڑ کر ہم کہیں جی ہم نے فلاں ڈگریاں ضرور لو, لیکن یہ مقام کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے. اللہ اکبر. عرض یہ کر رہا تھا, آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ آجی رات کھڑے کریں ماشاءاللہ جو تھکے ہیں, بڑی تقریرہ بھی تھکے. اصل میں سردی ہے, میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ سبحان اللہ کہیں, چادروں سے ہاتھ نکالیں, پر سردی کا ماحول ہے, جوڑ جوڑ کر بیٹھیں گے تو گرم ہو جائیں گے. ذرا جو جاگ کر بیٹھیں ایک دفعہ محبت سے کہنے سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنا کے بعد سمیٹنے لگا ہوں. انشاءاللہ میری تقریر ادار ہے, آج میں سبکن جا رہا ہوں. ایک عورت آتی اللہ کے محبوب کے سامنے, دروازے میں کھڑی ہو جاتی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. کیا کہا اس نے؟ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, میری خواہش ہے. اللہ کے محبوب آپ اپنا نکاح میرے ساتھ کر لیں یا اپنے کسی صحابی کے ساتھ پڑھا لیں, آپ کو اختیار ہے. اللہ کے محبوب نے سر نیچے کر دیا شرم کے مارے. اللہ اکبر. علماء فرماتے نا حضور کی آنکھوں میں جو حیا تھی مدینہ کی کواری عورتوں میں بھی ایسی حیا موجود نہیں ہے. وہ کہو تو سبحان اللہ. یار کون سا وہ نبی, ذرا میں وہ تھوڑا سا سنا کے نا پھر پلٹتا ہوں. فرمایا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. یہ بھی ادار ہے انشاءاللہ. عرض یہ کر رہا تھا, وہ عورت آئی دروازے پہ, یا رسول اللہ نکاح کروا دیجیے. ایک صحابی بیٹھے تھے, وہ کھڑے ہو گئے مجمع میں, یا رسول اللہ آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے, میرا نکاح اس کے ساتھ کرا دیں, میرا نکاح اس کے ساتھ کروا دیں. اللہ کے محبوب نے کہا میں نکاح تو کروانے کے لیے تیار ہوں, ذرا میرے پیارے یہ بتا تو حق کے مہر میں کیا چیز دے گا. مہر میں کیا چیز دے گا. مہر ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی, یہ مسئلہ سن لیں. علماء بیٹھے ہیں, جس خاوند کا یہ ارادہ ہو میں نے مہر دینا بھی نہیں, بس یہ ایسے ہی ہے, بس لکھ لیا, کس کہنا تھا کس دینا, قیامت کے دن وہ زانیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا. علماء بیٹھے, میرے جانے کے بعد آپ تحقیق کروا سکتے ہیں.
اس نیت سے مہر نہ لکھوایا کریں. بڑے بڑے ہم اس وقت فارموں میں کہتے ہیں جی لکھو جی 3 لاکھ روپے لکھو جی، پر کون کینسی کس دے سی. استغفر اللہ، نہ کیا کریں. تھوڑا لکھوائیں، 50,000 روپے ہم مار رکھیں، موقع پہ ادا کریں، بس کام ختم. کدھر جا رہا ہے یہ معاشرہ؟ اللہ اکبر. اللہ کے محبوب نے کہا میرے پیارے نکاح تو میں پڑھا دوں گا، حق کے مہر میں کیا دے گا؟ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بڑا غریب ہوں، اتنا غریب ہوں اللہ کے محبوب، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے. فرمایا رشتہ داروں کے پاس جا، برادری کے پاس جا، کنبے والوں کے پاس جا، کوئی مہر کا انتظام کر، کچھ لے کے آ، میں تیرا نکاح پڑھا دوں گا. وہ صحابی گھومتے گھومتے واپس تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما وجدت شیئا، رواہ البخاری. اللہ کے محبوب مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، کسی نے کچھ نہیں دیا. بالکل اللہ کے محبوب آئے جو تھوڑا نکاح نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے، نکاح کس تو سی، نکاح مار ہو سی تو سی. لیکن اللہ کے محبوب نے اگلا سوال کیا، فرمایا وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، اگر تھوڑے کول کوئی انگوٹھی ہے، تیرے پاس کوئی انگوٹھی موجود ہے، وہ لے آ، میں اس حق کے مہر پہ تیرا نکاح پڑھا دوں گا. فرمایا یا رسول اللہ انگوٹھی بھی نہیں ہے نا، ایک چادر ہے. اللہ کے محبوب نے کہا اس چادر کے 2 حصے کیے جائیں، نہ یہ تیرے بیوی کے کام آ سکتی ہے، نہ تیرے کام آ سکتی ہے. صحابی کو اٹھا دیا، کہا نکاح نہیں ہو سکتا، چلا جا. چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ کو کہا یار اس کو بلا کر واپس لاؤ، ادھر بڑے کول کہن کے آؤ، کہیں ناراض ہو گیا. اللہ کے محبوب نے ساتھیوں کو بھیجا، صحابہ گئے، اس کو پکڑ کر اللہ کے محبوب کی خدمت میں لایا. اللہ کے محبوب نے کہا ادھر آؤ، ادھر آؤ، جلدی آؤ. کدھر چلے گئے تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا نکاح نہیں ہو سکتا، میں چلا گیا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب نے اگلا سوال کیا، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زعماک من القرآن. اللہ اکبر. علماء تو سمجھ گئے ہوں گے، لطف لے لیا ہوگا حدیث کا، لیکن مجمع کو میں معنی کر کے سمجھا دیتا ہوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا او میرے پیارے ذرا یہ تو بتانا تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ تجھے قرآن کتنا یاد ہے، کتنا حصہ یاد ہے، کون کون سے لفظ یاد ہے؟ اللہ اکبر. وہ صحابی رسول خوشی سے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے فلاں سورت بھی یاد ہے، فلاں حصہ بھی یاد ہے، فلاں مقام بھی یاد ہے، فلاں جگہ بھی یاد ہے، فلاں رکوع بھی یاد ہے. اللہ کے محبوب نے اگلا جواب دیا، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتك بما معك من القرآن، رواہ البخاری. اللہ کے محبوب نے فرمایا دار القرآن مدرسے میں آنے والوں حدیث سن کے جس کا ایمان تازہ ہو جائے پوری محبت سے جواب دے گا. اللہ کے محبوب نے فرمایا جتنا قرآن تجھے یاد ہے، جتنا حصہ تجھے یاد ہے، اتنا ہی اپنی بیوی کو بھی یاد کروا دینا. میں اس حق کے مہر پہ آمنہ کا لال تیرا نکاح پڑھا دوں گا. میں اس حق کے مہر پہ تیرا نکاح پڑھا دوں گا. لہذا قرآن بہت بڑی دولت ہے. قرآن اور بولو نا یار، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، منور ہے جہاں قرآن کے نوری صداقت سے. یہی قرآن محبوب خدا کی دل پہ اترا تھا، ہدایت بن کے آیا تھا، زمانے پر میں چمکا تھا. اسی قرآن نے ہم کو حافظ و قاری بنایا ہے، رسول اللہ کے منبر پر اسی نے ہی بٹھایا ہے.
اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جن کو میری باتیں پسند آئی ہیں وہ ذرا پھر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب کے جو میں نے فرامین سنائے، قرآن سنائے، آخری سبق سنانے لگا ہوں، ساتھیوں کا اصرار تھا ذرا میرے ساتھ بولیے گا، اللہ کے محبوب پہ اترنے والی یہ کتاب قرآن مجید بھی اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، جو مانتے ہیں بس وہ بولے، جو مانتے ہیں بس وہ بولے۔ اللہ کے محبوب پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید بھی، اور اللہ کے محبوب کے میں نے جو آپ کو فرامین سنائے وہ فرامین بھی، حضور کی سیرت بھی، سورت بھی، مدینہ بھی، حضور کا نگینہ بھی، پیاری ازواج مطہرات بھی، حضور کی پیاری جماعت صحابہ بھی۔ میں حویلیہ میں نام لینے لگا ہوں، اور رجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، لوگ کہتے ہیں سید تذکرہ نہیں کر دیں، بڑا نیٹ چاہ کہ کل دی مڑی جمعے دی تقریر سنے تو ستا ایمان تازہ ہو سی، اے جا سید تو سو کو کاٹ مل سی، آہو ذرا سبحان اللہ۔ میں وہ نام لوں گا آخر میں، اگر مجھے داد نہ ملی تو میں حویلیہ سے مایوس جاؤں گا کراچی تک، مجھے داد چاہیے ہوگی، تاریخی داد۔ کیا نام لینے لگا شاہ جی؟ اپنا عقیدہ ہوا آخر میں مجھے بتانا، بتاؤ ذرا مجھے۔ میرے نبی کا صدیق بھی، میرے نبی کا عمر بھی، میرے نبی کا عثمان بھی، نہیں ہاتھ نکال کے چادروں سے، میرے نبی کا علی بھی، میرے نبی کا طلحہ بھی، میرے نبی کا بلال بھی، میرے نبی کا سلمان بھی، میرے نبی کا سہیب بھی، میرے نبی کا خنزلہ بھی، میرے نبی کا طلحہ بھی۔ ذرا ادھر تو آئیے، میں نام لوں گا، ہر کوئی نہیں بولے گا، ذرا مجھے بتاؤ نا۔ میرے نبی کی خدیجہ بھی، میرے نبی کی حفصہ بھی، جویریہ بھی، میمونہ بھی، سودا بھی، حفصہ بھی، میرے نبی کی حبیبہ بھی، میرے نبی کی حبیبہ بھی۔ ذرا ادھر تو آئیے، میرے نبی پہ اترنے والی کتاب بھی، اور اس کو ماننے والی جماعت صحابہ بھی، اور میرے نبی کے گھر والے آل بیت بھی، میرے نبی کا حسن بھی، میرے نبی کا حسین بھی، میرے نبی کی فاطمہ بھی، رقیہ بھی، زینب بھی، ام کلثوم بھی، ام کلثوم بھی۔ جاؤ شاہ جی بات ختم کرنے لگائے، نام لوں گا، ہر کوئی سید نہیں لیتا، یہ سید زیادہ کہہ کے جا رہا ہے، اگر سینے میں ٹھڑ پڑے، منافقین تک آواز جائے، دونوں ہاتھ اٹھا کے پورے سینے کی قوت سے بتانا، جس نے مجھے تجھے قرآن لکھ کے حوالے کیا، جس نے پورا قرآن مجھے دیا۔ شاہ جی نام لینے لگا، وہ میرے نبی کا معاویہ بھی۔ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان سیدنا امیر معاویہ، شان سیدنا امیر معاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، بیر و بر میں چھا گیا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، تقریر میری ادار ہے۔ 10 ساڑھے 7 اپنا وقت پورا کھڑے شہر یہ مفتیں بھی سن